نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ اس قرآن کو سنتے وقت ان کافروں کی نیتوں سے ہم بخوبی آگاہ ہیں۔ جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جبکہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے تو صحیح کہ آپ کی کیا کیا مثالیں بیان کرتے پھرتے ہیں اور بہک رہے ہیں، اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سرداران قریش چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے۔ سرداران کفر جو آپس میں باتیں بناتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی جا رہی ہیں کہ آپ تو تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ کفار و مشرکین چپکے چپکے کہا کرتے ہیں کہ اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب ہو کہ یہ تو ایک انسان ہے جو کھانے پینے کا محتاج ہے۔ گو یہ لفظ اسی معنی میں شعر میں بھی ہے، اور امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اسی کو ٹھیک بھی بتلایا ہے، لیکن ہے یہ غور طلب۔ ان کفار و مشرکین کا ارادہ اس موقع پر اس کہنے سے یہ تھا کہ خود یہ جادو میں مبتلا ہے، کوئی ہے جو اسے اس موقع پر کچھ پڑھا جاتا ہے۔ کافر لوگ طرح طرح کے وہم رسول اللہ کی نسبت ظاہر کرتے تھے۔ کوئی کہتا آپ شاعر ہیں، کوئی کہتا کاہن ہیں، کوئی کہتا پاگل دیوانے ہیں، کوئی جادوگر وغیرہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی دیکھیے کیسے بہک رہے ہیں یہ لوگ کہ حق کی جانب آ ہی نہیں سکتے۔ سیرت محمد بن اسحاق میں ہے کہ ابو سفیان ابن حرب، ابو جہل ابن ہشام، اخنس ابن شریق رات کے وقت اپنے اپنے گھروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے لیے نکلے۔ آپ اپنے گھر میں رات کو نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ لوگ آ کر چپ چھپاتے چھپتے لکھتے ادھر ادھر بیٹھ گئے۔ ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ رات کو سنتے رہے، فجر ہوتے وقت یہاں سے چلے۔ اتفاقاً راستے میں سب کی ملاقات ہو گئی۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے اب سے یہ حرکت نہ کرنا ورنہ اور لوگ تو بالکل اسی کے ہو جائیں گے۔ لیکن رات کو پھر یہ تینوں آ گئے اور اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر قرآن سننے میں رات گزاری۔ صبح واپس چلے، راستے میں مل گئے، پھر سے کل کی باتیں دہرائیں اور آج پختہ ارادہ کیا کہ اب سے ایسا کام ہرگز کوئی نہ کرے گا۔ تیسری رات پھر یہی ہوا۔ اب کہ انہوں نے کہا آؤ عہد کر لیں کہ اب نہیں آئیں گے۔ چنانچہ قول و قرار کے جدا ہوئے۔ صبح کو اخنس اپنی لاٹھی سنبھالتے ابو سفیان کے گھر پہنچا اور کہنے لگا ابو حنظلہ مجھے بتاؤ تمہاری اپنی رائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابو ثعلبہ جو آیت قرآن کی میں نے سنی ہیں ان میں سے بہت سی آیتوں کا تو مطلب معنی میں جان گیا، لیکن بہت سی آیتوں کی مراد مجھے معلوم نہیں ہوئی۔ اخنس نے کہا واللہ میرا بھی یہی حال ہے۔ یہاں سے ہو کر اخنس ابو جہل کے پاس پہنچا، اس سے بھی یہی سوال کیا۔ اس نے کہا سنیے، شرافت و سرداری کے بارے میں ہمارا بنو عبدی مناف سے مدت کا جھگڑا چلا آتا ہے۔ انہوں نے کھلایا، ہم نے بھی کھلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے سواریاں دی، ہم نے بھی انہیں سواریوں کے جانور دیے۔ انہوں نے لوگوں کے ساتھ سلوک کیے اور انہیں انعامات دیے، ہم نے بھی ان سے پیچھے رہنا پسند نہ کیا۔ اب جبکہ ہم ان تمام باتوں میں وہ اور ہم برابر رہے، اس دوڑ میں جب وہ بازی لے جا نہ سکے تو جھٹ سے انہوں نے کہا کہ ہم میں نبوت ہے، ہم میں ایک شخص ہے جس کے پاس آسمانی وحی آتی ہے، اب بتاؤ اس کو ہم کیسے مان لیں؟ واللہ نہ اس پر ہم ایمان لائیں گے نہ کبھی اس سے سچا کہیں گے۔ اس وقت اخنس اسے چھوڑ کر چل دیا۔ بالآخر ہوا تو یہ کہ ابو جہل مسلمانوں کے ہاتھوں بدر کی لڑائی میں مارا گیا اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے روز مشرف باسلام ہو کر صحابہ کرام کے عظیم زمرے میں شامل ہو گئے۔ اللہ آپ سے اور تمام صحابہ صحابیات سے راضی ہو۔ وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا
يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا۔ اور کفار مکہ کہنے لگے کہ کیا جب کہ ہم ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں پھر دوبارہ اٹھا کھڑے کر دیے جائیں گے؟ اے نبی، ان کافروں کے جواب میں کہہ دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو۔ اب یہ پوچھیں گے کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ تو آپ جواب دیجئے کہ وہی اللہ تعالیٰ جنہوں نے تمہیں اول بار پیدا کیا۔ اس پر وہ کفار اپنے سر ہلا ہلا کر آپ سے اے نبی دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب؟ تو آپ جواب دیجئے کہ کیا عجب کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ جس دن وہ تمہیں بلائیں گے تم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرنے لگو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مرنے کے بعد جی اٹھنا۔ کافر جو قیامت کے قائل نہ تھے اور مرنے کے بعد کے جینے کو محال جانتے تھے، وہ بطور انکار پوچھا کرتے تھے کہ کیا ہم جب ہڈی اور مٹی ہو جائیں گے، غبار بن جائیں گے، کچھ نہ رہیں گے، بالکل مٹ جائیں گے، پھر بھی نئی پیدائش سے پیدا ہوں گے؟ سورہ نازعات میں ان منکروں کا قول بیان ہوا ہے، آیت نمبر 10 تا 12 میں، جس کا ترجمہ ہے کہ کیا ہم مرے پیچھے الٹے پاؤں زندگی میں لوٹائے جائیں گے، اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوں؟ بھئی یہ تو بڑے ہی خسارے کی بات ہے۔ اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے مثالیں بیان کرنے بیٹھ گیا اور اپنی پیدائش کو فراموش کر گیا۔ بس انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ ہڈیاں تو کیا، تم خواہ پتھر بن جاؤ، خواہ لوہا بن جاؤ، خواہ اس سے بھی زیادہ سخت چیز بن جاؤ، مثلا پہاڑ یا زمین یا آسمان، بلکہ تم خود موت ہی کیوں نہ بن جاؤ، اللہ تعالیٰ پر تمہارا جلانا دو بھر نہیں، جو چاہو ہو جاؤ، دوبارہ اٹھو گے ضرور۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قیامت کے دن بھیڑ کی صورت میں موت کو لایا جائے گا جنت اور دوزخ کے درمیان، اور دونوں سے کہا جائے گا اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں۔ پھر اسے وہیں ذبح کر دیا جائے گا اور منادی ہو جائے گی کہ اے جنتیوں اب ہمیشگی ہے موت نہیں، اور اے جہنمیوں اب ہمیشگی ہے موت نہیں۔ یہاں فرمان ہے کہ یہ اے نبی پوچھتے ہیں کہ اچھا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے یا پتھر یا لوہا ہو جائیں گے یا جو ہم چاہیں اور جو بڑی سے بڑی سخت چیز ہو وہی ہم ہو جائیں، تو یہ تو بتلائیے کہ یہ کس کے اختیار میں ہے کہ اب ہمیں پھر سے اس زندگی کی طرف لوٹا دے؟ ان کے اس سوال اور بیجا اعتراض کے جواب میں اے نبی آپ انہیں سمجھا دیجئے کہ تمہیں لوٹانے والے تمہارے سچے خالق اور معبود برحق اللہ ہیں، جنہوں نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے جبکہ تم کچھ نہ تھے۔ پھر اللہ کے لیے دوسری بار کی پیدائش کیوں کر مشکل اور دشوار ہو سکتی ہے، بلکہ بہت آسان ہے۔ تم خواہ کچھ بھی بن جاؤ۔ یہ جواب چونکہ لاجواب ہے، بھوچکے تو ہو جائیں گے لیکن پھر بھی اپنی شرارت سے باز نہ آئیں گے، بدعقیدگی نہ چھوڑیں گے اور بطور مذاق سر ہلاتے ہوئے کہیں گے کہ اچھا یہ ہوگا کب؟ سچے ہو تو وقت کی تعیین کر دو۔ بے ایمانوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ جلدی مچاتے رہتے ہیں، ہاں ہے تو وہ وقت قریب ہی۔ تم اے کافرو اس کے لیے انتظار کر لو، غفلت نہ برتو، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، آنے والی چیز کو آئی ہوئی سمجھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک آواز کے ساتھ ہی تم زمین سے نکل کھڑے ہوں گے، ایک آنکھ جھپکانے کی دیر بھی تو نہ لگے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ ہی تم سے میدان محشر پر ہو جائے گا، قبروں سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہوئے اللہ کے احکام کی بجاوری میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ حمد کے لائق وہی اللہ ہے، تم اللہ کے حکم سے اور ارادے سے باہر نہیں ہو۔ حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں پر ان کی قبر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی، گویا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ قبروں سے اٹھ رہے ہیں، اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جنہوں نے ہم سے غم دور کر دیا۔ سورہ فاطر کی تفسیر میں یہ بیان آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اس وقت تمہارا اے مشرکو اور کافرو یقین ہوگا کہ تم بہت ہی کم مدت دنیا میں رہے، گویا صبح یا شام، کوئی کہے گا 10 دن، کوئی کہے گا 1 دن، کوئی سمجھے گا 1 گھڑی ہی رہا ہوں۔ سوال پر یہی کہیں گے 1 دن یا دن کا کچھ حصہ ہی، اور اس پر قسمیں کھائیں گے۔ اسی طرح دنیا میں بھی اپنے جھوٹ پر قسمیں کھاتے رہے تھے۔